بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، میں انجینئر ایس ٹی حسین ہوں اور آج میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، ایران اور امریکہ کا۔ ایرانی امریکہ کو بزرگ شیطان کہتے ہیں۔ بزرگ ہوتا ہے فارسی میں، اس کے معنی ہے بڑا۔ تو یہ جب سے انقلاب آیا ہے تو یہ ایرانیز جو ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں، بزرگ شیطان۔ تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ میرے خیال ہے جو جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ امریکہ جو ہے جب اس کی سنگل پاور تھا تو کیا کیا، کولڈ وار انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے یعنی سوویت یونین کو توڑا اور وہ پھر اکیلی یہ پاور بن گئے۔ تو اب چونکہ چائنا بھی یعنی ایک سپر پاور کے طور پہ اکنامیکلی تو آلریڈی سپر پاور بن چکا ہوا ہے، تو اب یہ جو ہے ٹرمپ صاحب جن کا کہ وہ کیس بھی چل رہا ہے، وہ اینسٹین کی فائلز کا، جس میں کہ وہ ایک پرنس جو ہیں چارلز کا بھائی، اس کا بھی نام آیا ہے اور اس کا تو اب وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو ان کی وہ کوئی 1.5 لاکھ ہیں، کوئی وہ فائلیں نہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے دی۔ تو یہ وہ اس میں کہتے ہیں 1000 دفعہ تو اس کا بھی ٹرمپ کا بھی نام آ رہا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی جو پاور ہے ان کے وہاں پر تو امریکہ میں تو پاور کو جو ہے نا بیلنس کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی آپ ایک ایگزیکٹو پاور دی گئی ہے اس کے کچھ ایکٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کانگریس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ یعنی ڈیسائیڈ کرے۔ تو یہ ابھی جو ہے نا سپریم کورٹ ان کے 9 جس کے جج ہیں ان میں سے 6 نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ان کا انلیگل انہوں نے کام کیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے جو مختلف لوگوں سے کنٹریز کو انہوں نے لگا دیا اپنی مرضی سے، کسی کو 50%، کسی کو 60%، کسی کو 30% ٹیرف۔ وہ ٹیرف جو ہوتی ہے وہ اور یہ ان کے ذہن میں یہ ہے اوباما یہ ٹرمپ کے کہ میں اس طرح سے جو پیسہ بھی اکٹھا ہوگا، اور دوسرا پھر مجبور ہو گئے باہر کی کمپنیاں کہ وہ امریکہ میں پلانٹ لگائیں۔ بھائی امریکہ میں پلانٹ لگانے کی ایک یہ ہے کہ وہاں پہ جو مزدور ہے اس کی ویجز بہت زیادہ ہے۔ چائنا کا اس لیے وہ ہو رہا ہے سب کا کہ ان کے وہاں پر ویجز نہیں ہیں اتنی زیادہ۔ لوگ جو ہے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو اتنی نہیں تنخواہ ملتی۔ وہاں تو امریکہ میں تو گھنٹوں کے ساتھ ڈالر وہ لیتے ہیں کوئی بھی ہو کام۔ تو اس لیے یہ وجہ، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جی کاسٹ آف لیبر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹیکس دیکھتے ہیں کوئی بھی انڈسٹری لگانے سے۔ تو اس لیے وہاں پر سے انڈسٹری جو ہے امریکہ کی بھی اور بڑی یورپ کی بھی بہت سی چیزیں چین میں گئی ہیں اور تائیوان میں گئی ہیں کہ وہاں لیبر سستی ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن کم آتی ہے۔ مجھے ہے میں ایک یعنی وہ ایک $10 کی $20 کی چیز جو تھی امریکہ میں وہ چائنا سے $10 کی آئی ہوئی تھی، ڈبل تو قیمت کر کے وہاں پر وہ بیچتے ہیں جو ریٹیلر ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کا ہے، جو ٹی شرٹ جو ہے وہ اپنا ہمیں یہاں پر زیادہ زیادہ $10 میں یا $15 میں، وہی پہ آپ اب وہاں جائیں امریکہ میں تو وہ $10 کی ہے، 12۔ کیونککہ میں 6 ماہ رہا تھا امریکہ میں، یہ جہاں پر جو میساچوسٹس اسٹیٹ ہے اور بoston سٹی ہے اور ہارورڈ وغیرہ ہے اور MIT، وہ میری بیٹی ماسٹر کر رہی تھی تو اس کے سلسلے میں کچھ 6 مہینے امریکہ رہا اور میں نے دیکھا کہ وہاں بھی کیا حالات، کافی وہاں پہ بھی غربت ہے، ہوم لیس لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہ جو ٹرمپ ہے نا، کیونکہ بزنس مین ہے نا، اس کو بس ڈیل کرنے کے شوق ہے، جی ڈیل ہو جائے گی، ڈیل ہو۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی گرین لینڈ میں لے لوں گا، اور ایران پہ انہوں نے کب سے یعنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ان کو کوئی آئل کا بیچتے تھے ان کو پھر اپنی حفاظت کے لیے وہ خرچ کر دیتے ہیں اس پہ
اسلحے وغیرہ پہ یہ بنانے میں اپنے جو ہے وہ بچاؤ کے لیے یہ جو ہے مختلف یہ جو اسلحہ ہے لڑائی کا، تو میزائل ہیں جیسے انہوں نے لیے یہ وہ، تو وہ اپنے عوام کو وہ پیسہ، چونکہ پابندیوں کی وجہ سے وہ ان کا تیل بھی بڑے محدود چائنا لیتا ہے، پتہ نہیں اور کون سا ملک لیتا ہے کہ نہیں، تو وہ ان کو انہوں نے چوک کیا ہے اکنامیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہو اور اس سے پر وہ ان کے خلاف بغاوت کریں۔ اب یہ امریکہ چاہتا ہے کہ جی وہ جو شاہ کا بیٹا ہے اس کو دوبارہ لایا جائے، اور جس طرح ہمارے پاکستان میں انہوں نے چینج کیا، عمران کو اڑایا کہ کیونکہ عمران نے اتنا کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، میں اپنی نہیں کر سکتا یعنی آپ کی غلامی، جس طرح کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو پرائم منسٹر ہے اس وقت 47 کے فارم کے، وہ سلوٹ مار رہے ہیں ٹرمپ کو، تو وہ یہی تو بزنس مین کا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا بھی یہی ہے کہ جو خوشامد کرتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، جو نہیں خوشامد کرتا اس کو کہتے ہیں بھئی اس کی چھٹی کرو، یہ کیا ہے۔ تو ان کے پھر وہ جو ہوتا ہے نا یہ سیولین، ان میں زیادہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے جب یہ ان کو پاور ملتی ہے، دولت تو ان کے پاس پہلے ہی ہوتی ہے، تو ان کو ڈبل نشہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہی ہے کہ بیئر کے بعد جیسے بندہ کوئی ہارٹ ڈرنک کر لے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، یہی ہے ٹرمپ کا حال ہوا ہے۔ خود بھی وہ بلینئر ہے اور سارے جتنے بھی دوسرے بلینئر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو وہاں بھی امریکہ میں جو ہے ورکنگ کلاس کی پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہے، اور جو سرمایہ داروں کی بڑے بلین کی پارٹیز ہیں وہ ریپبلکن ہیں۔ تو یہ سارا چل رہا ہے چکر وہاں پر بھی، اور دیکھیں کتنا نقصان ایران پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں، اور ہمارا پاکستان کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا اربوں روپے کی ہم نے فیزیبلٹی بنائی تھی کہ ہم گیس لیں گے ایران سے، وہ پروجیکٹ کتنے سال ہو گئے ہیں ہم وہ اس کو کر ہی نہیں سکے، کیونکہ ہم تو بس جو امریکہ کہہ دیتا ہے، جیسے اس نے مشرف نے وہ اس کے بعد جو ان کے ٹریڈ سینٹر گرے تو وہ اس نے 6 پتہ نہیں کہی باتیں ان کو، تو اس نے فوراً مشرف نے بہادری کوئی نہیں دکھائی اور نہ ہی کوئی نیگوشیٹ کیا ہے اور مان لی، اور پھر ہم لگ گئے ہیں جی دھڑا دھڑ ان کے لیے کام کرنے کو۔ تو یہ اس طرح یہ خوددار قومیں ہوتی ہیں جن کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ ایران ایسا نہیں کرے گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایران میں، کیونکہ ایران ماننے والا ہے ان کا جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو امام حسین نے بچایا ہے، حقہ کے بنا الا است حسین، انہوں نے اپنے وہ مسلمانوں کو نہیں، انہوں نے مسلمانوں نے ان کو قتل کیا ہے، اور انہی کے رسول ہندو بھی مانتے ہیں کہ یہ امام حسین جو تھے حق پہ تھے اور وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو حسینی وہاں پر ہیں بہم وہ جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں نام اس وقت امام حسین کا ہے کہ انہوں نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی انسپائریشن ملی ہوئی ہے اس وقت اپنا عمران خان کو کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، مار دے مجھے۔ تو یہ اگر امام حسین بھی وہاں پر کر لیتے جو ماننے والے تھے، وہ تو حافظ قرآن حاجی اور کیا تھے، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ او بھائی مسلمان تو ہو آپ، کیا آپ مومن بھی ہو؟ مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ مومن وہ ہے جیسے جو امام حسین تھے، اور یہ بڑا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور بعد میں جو کتنا یعنی وہ انہوں نے یعنی کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو نہیں تھا امام حسین کو شہید کیا۔ تو بڑا مجھے یعنی ہوتا ہے کہ ہم ایسے چلو جہاں پر اسلام کا نام پہ ہمارا ملک ہے، کیا ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے میں اسلام کا ہے؟ وہی صاحب ہے جو یزید اور تھا اس کا، اور اپنا امام حسین کا فرق تھا۔ تو یہی وہ ایران میں شاہ کے زمانے میں شراب چلتی تھی، ہر چیز چلتی تھی۔ تو ہمیں ایران کا ساتھ اس وقت دینا چاہیے جس طرح انہوں نے ہمیں ہمارا ساتھ 65 میں دیا تھا۔ آئندہ میں ابھی میں پاکستان زندہ باد کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی میری جو ہو گیا ویلاگ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔